بھارت نے گزشتہ دہائی میں اپنے ذاتی جنگی لڑاکا طیارہ بنانے کے لیے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اس پر کام شروع کیا۔ انہوں نے متعدد ماڈل متعارف بھی کرائے، لیکن کمرشل بنیادوں پر 2021 میں لڑاکا طیارہ کرتب دکھانے کے دوران ہی بھارتی طیارہ زمین بوس ہو گیا، جس میں بھارتی پائلٹس بھی ہلاک ہوا، جہنم واصل ہوا۔ نہ صرف بھارتی عوام بلکہ شوبز انڈسٹری نے بھی مودی جی کی لے دے بہت کی، مودی سرکار کو لعن طعن کی کہ مودی سرکار ہمارے پائلٹس، ہماری افواج کو بچائیں۔ دبئی ایئر شو کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ بھارت کا بھگوان ان سے ناراض ہو گیا ہے، وہ بھگوان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، بھارت کی یا بھارتی حکمرانوں کی کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حق کی فتح ہوئی اور باطل کو اللہ پاک نے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ حالیہ 2025 میں ہونے والے دبئی ایئر شو میں پاکستان، بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک نے حصہ لیا، جس میں لڑاکا طیاروں سمیت دیگر طیاروں نے اپنے کرتب دکھائے۔ پاکستان کے GF-17 تھنڈر طیارہ وہاں پوری دنیا میں دلچسپی کا مرکز بنا رہا، خصوصاً بھارتی ایئر فورس کے نوجوانوں نے بھی GF-17 تھنڈر کے قریب آ کے سیلفیاں لیں اور وہاں پر پاکستانی پائلٹس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی پائلٹس نے ابھینندن والی چائے پیش کی۔ تاہم دلچسپی کی بات یہ ہے کہ تمام جس کو کہتے ہیں میلہ لوٹ کر آنا، پاکستانی فضائیہ کے ماہر پائلٹس اور ہمارا GF-17 تھنڈر نے یہ دبئی شو بھی لوٹ لیا، اور انڈیا سمیت دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان سے دبئی ایئر شو میں برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ تو تھی حقیقت۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے گزشتہ ان 78 سالوں میں اپنے 600 سے زیادہ پائلٹس کس طرح مروائے اور سینکڑوں طیارے بھارت کے کس طرح تباہ ہوئے۔ بھارت نے گزشتہ دہائی میں اپنے ذاتی جنگی لڑاکا طیارہ بنانے کے لیے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اس پر کام شروع کیا۔ انہوں نے متعدد ماڈل متعارف بھی کرائے، لیکن کمرشل بنیادوں پر 2021 میں لڑاکا طیارہ تیجاس متعارف کرایا گیا، جس کے بارے میں بھارت اور بھارتی حکام بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے رہے۔ اس طیارے پر $1.74 ارب لاگت آئی، جبکہ اس کی فلائی وے کے اوپر $150 ملین کی لاگت آتی ہے۔ کمرشل پرواز شروع کرنے کے حوالے سے بھارت نے دبئی ایئر شو میں عالمی منڈی میں ان طیاروں کی فروخت کے حوالے سے وہاں پر کرتب دکھائے۔ کرتب دکھانے کے دوران ہی بھارتی طیارہ زمین بوس ہو گیا، جس میں بھارتی پائلٹس بھی ہلاک ہوا، جہنم واصل ہوا، اور بھارت وہاں عالمی منڈی سے آرڈر لینے کی بجائے رسوائی لے کر واپس آ گیا۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کے $185 ارب سے زائد کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے۔ 10 مئی 2025 سے لے کر اب تک اس دبئی ایئر شو میں بھارت نے جو دنیا بھر میں سب کی حاصل کی جو شرمندگی ہوئی، اس کے بعد بھارت کا یہ $185 ارب کا سالانہ بجٹ خاک میں مل گیا۔ بھارت اپنے مصنوعات، خاص طور پر لڑاکا طیارے جو دنیا میں متعارف کرا کر فروخت کرنا چاہتا تھا، وہ بالکل زیرو ہو گئے۔ دبئی ایئر شو کے اس حادثے میں انڈیا کے ونگ کمانڈر نمنش سیال موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور جہنم واصل ہوئے۔ اس سلسلے میں ہماری شوبز انڈسٹریز پیچھے نہ رہیں۔ نہ صرف بھارتی عوام بلکہ شوبز انڈسٹری نے بھی مودی جی کی لے دے بہت کی۔ سوشل میڈیا کی 1 درجن سے زائد سٹارز نے دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے کی تباہی کو حکومتی پالیسیوں اور ادارے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مودی سرکار کو لعن طعن کی کہ مودی سرکار ہمارے پائلٹس، ہماری افواج کو بچائیں، اپنے ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اس کے بعد ان کو طیارے ہینڈ اوور کر کے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ان کو دیں تاکہ دنیا میں وہ اس قسم کی ایئر شو میں حصہ لے سکیں۔ تو اب آتے ہیں، انڈیا نے اب تک اپنے 600 ماہر ترین پائلٹس اس قسم کے ناقص ٹیکنالوجی کے حامل طیاروں کے ہاتھوں کس طرح مروائے، کیسے جہنم واصل کروائے، اور سینکڑوں طیارے بھارت کے کس کس مقام پر کس طرح تباہ ہوئے۔ بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت نہ ہونے، کم عقلی اور نااہلی کی بنیاد پر گزشتہ 70 سال سے زائد عرصے میں 600 سے زائد
पायलट्स हलाक जहन्नम वासिल हुए जबकि सैकड़ों तैयारे तबाह हुए। भारतीय फ़ौज के हाथों फ़ज़ाई जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स की तबाही ने भारतीय इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी को मलबे का ढेर साबित किया, बल्कि भारत को दुनिया में रुसवा किया और अपने कीमती माहिर पायलट्स नाकिस टेक्नोलॉजी की बदौलत तबाह करवाए। भारतीय फ़ज़ाइया में भारत के MiG-21, MiG-27 और MiG-29 को बहरी बेड़े में शामिल किया गया। तेजस तैयारे भी इसी बेड़े का हिस्सा थे। भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की तबाह होने वाले वाक़यात बहुत तफसील और तवज्जो तलब हैं और इनकी तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है। तेजस तैयारे भारत में ही तैयार हुए। बरसों की तहकीक के बाद भारत ने इन तैयारों की तैयारी में अनगिनत खरबों डॉलर सरमाया झोंक दिया और बहरी बेड़े में शामिल किए। 12 मार्च 2024 को भारत के बहरी बेड़े में शामिल होने वाला ये पहला तेजस तैयारा राजस्थान के इलाके में जंगी मशकों के दौरान 3 तैयारे तबाह हुए, जिसमें से 2 पायलट्स ने स्विच करके अपनी जानें बचाई जबकि एक पायलट राजस्थान में ही हलाक हो गया। तेजस तैयारे की तबाही का दूसरा वाक़या दुबई एयर शो में हुआ, जिसमें भारत के विंग कमांडर नमनेश सियाल भी हलाक हुए और तेजस तैयारा तबाह हुआ, जिस पर न सिर्फ भारतीय हुक्मरान, भारतीय पॉलिटिशियन बल्कि शोबिस के सितारों ने, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद नेशनल इंटरनेशनल जो शोबिस स्टार्स हैं, उन्होंने भारतीय हुक्मरान, हुकूमत और मोदी जी को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने, इदारों के नकाइस को दूर करने और भारतीय फोर्सेस, भारतीय पायलट्स की जानें बचाने का मुतालबा किया है। MiG-21, MiG-27 और MiG-29 के 200 से 68 यानी कि 468 से ज़्यादा तैयारे तबाह हुए और यहाँ सैकड़ों पायलट्स हलाक हुए। इनके मुख्तलिफ वाक़यात हम आपको तफसील से बताते हैं। जी 3 मई 2002 को जलिंधर के इलाके में MiG-21 का तैयारा जो कि जंगी मशकों पर मामूर था, वहाँ एक इमारत पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट ने स्विच करके अपनी जान बचाई जबकि उस इमारत में मौजूद 17 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। जिस इमारत पर गिरा उस इमारत में मौजूद 8 अफराद मौके पर हलाक हुए जबकि 17 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसी तरह 2018 में भारत की कंगरा के इलाके में जंगी मशकों के दौरान MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ, यहाँ भी भारतीय पायलट हलाक हो गया था। 1985 में भारत ने MiG-21 और MiG-27 तैयारे मुतारफ़ कराए जो कि खातिर ख़्वाह नताइज हासिल ना कर सके। भारत की अपनी मशकों में भारतीय तैयारों की तबाही के आए रोज़ वाक़यात ने भारत को इस टेक्नोलॉजी को मायूस किया और ये MiG-21, 27 भारत की जानिब से इंटरनेशनल लेवल पर फ़रोख्तगी के लिए नुमाइशों में पेश ना किए गए, ना ही खातिर ख़्वाह कोई नताइज हासिल कर सके। भारत के इलाके सिलीगुड़ी में 2010 में भारत का MiG-27 तैयारा गिरकर तबाह हुआ और भारतीय पायलट भी इस मौके पर हलाक हो गया। ये MiG-27 इंजन नकारा होने के बायस तबाह हुआ था। 17 जनवरी 2015 को भारत के इलाके राजस्थान में MiG-27 तैयारा तरबीती मशकों पर मामूर था जो कि गिरकर तबाह हुआ। यह तैयारा हाइड्रोलिक की ख़राबी और इंजेक्शन के फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ। इस तैयारे में भी भारतीय पायलट मौके पर हलाक हो गया, जिसकी वजह से MiG-27 को भारतीय बहरी बेड़े का हिस्सा बनाने की पॉलिसी के फैसले को तर्क कर दिया गया। 1986 से अब तक MiG-29 बहरी बेड़े में शामिल तैयारे 25 से ज़ायद तैयारे मुख्तलिफ हादसात की नज़र होकर तबाह हुए, जिसमें 13 से ज़ायद पायलट हलाक हुए जबकि दीगर पायलट ज़ख्मी और इजेक्ट करके बचने में कामयाब हुए। मई 2020 में भारत के इलाके जलिंधर में MiG-27 तैयारा एक आबादी के करीब गिरकर तबाह हुआ जिसमें पायलट्स इजेक्ट करके अपनी जान बचाई। इसी तरह 2 सितंबर 2024 को राजस्थान के इलाके में रात की तारीकी में भारत का MiG तैयारा अपनी परवाज़ पर था जो कि फ़नी ख़राबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में भारतीय पायलट इजेक्ट करके अपनी जान बचाई। 4 नवंबर 2024 को भारत के इलाके आगरा में MiG तैयारा मामूल की परवाज़ पर था जो कि फ़नी ख़राबी की वजह इंजन फेलियर की वजह से गिर कर तबाह हुआ।
اور پائلٹ نے ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچائی۔ مجموعی طور پر انڈیا کے مگ طیارے کی ٹیکنالوجی مکمل طور پر فلاپ ہوئی، جسے بھارت کے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کے فیصلہ واپس لے کر اس ٹیکنالوجی کو ضائع کر دے گئے، جس سے بھارت کے خربوں ڈالر ضائع ہوئے۔ اور مستقبل میں تیجس طیارے میں بھی بھارت کی یہی ناقص ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر میں دبئی ایئر شو کی شکل میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تو انڈیا کے عوام، حکمران، پولیٹیشین بھی مودی جی سرکار سے بھارتی عوام، بھارتی فورسز پر رحم کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مودی جی اپنا جنگی جنون کینسل کریں، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنائیں، اس کے بعد اچھی ٹیکنالوجی کے حامل طیارے بنائیں، اپنے اداروں میں خامیاں دور کریں تاکہ بھارت دنیا میں بہتر مقام بنانے کی صف میں شامل ہو سکے۔ ان تمام تر تفصیلات اور بھارتی جنگی جنون کے نتیجے میں بھارت کے اب تک 600 سے زائد طیارے تباہ ہو چکے ہیں، جس میں سینکڑوں پائلٹس بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کی اس ناقص ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ نااہلی کے نتیجے میں بھارت کے اڑتے ہوئے جنگی جیاری اڑتے ہوئے تابوت ثابت ہوئے، جو کہ دنیا میں جنگی مذاق کی ایک بڑی استعمال بن چکی ہے۔ ماضی میں بھارت کی مگ طیارے کی ٹیکنالوجی کو ناقص قرار دے دیا گیا اور اسے جنگی بیڑے میں شامل کرنے کے فیصلے واپس لیے گئے۔ اسی طرح بھارت کے تیجس طیاروں کی ٹیکنالوجی بھی ناقص قرار دینے پر غور فکر جاری ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ختم کر کے دنیا کے دیگر طیارے بنانے کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھارتی حکام اور بھارتی فورسز نے غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سین نیوز، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔